بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے طاقت بھر کوشش اور تیاری کا حکم دیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ قوت کا لفظ ایک جامع لفظ ہے جس میں وہ تمام طاقتیں شامل ہیں جو نتائج اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکیں۔ یہ طاقت فوج کی بھی ہو سکتی ہے، افرادی قوت اور تعداد کی بھی، اور علم و دانش کی بھی۔ جو ممالک جمہوری طرز حکومت کے حامل ہیں ان کے یہاں ووٹ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ ووٹ کے ذریعے بام اقتدار پر چڑھا جا سکتا ہے اور ووٹ کی تلوار سے انسان کو بے پناہ بلندیوں سے اتاہ پستیوں تک گرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ووٹ بھی ایک طاقت ہے، ایک نعمت ہے اور ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ اس لیے ووٹ کے سلسلے میں دو پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ موجودہ حالات میں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ووٹ دینا ایک مذہبی فریضے کے درجے میں ہے، اور ووٹ نہ دینا اسی درجے کوتاہی کا ارتکاب ہے، کیونکہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور جب حق کو حاصل کرنے اور ظلم کو روکنے کے لیے گواہی دینی ضروری ہے، اور اس وقت ملک میں مسلمان اس صورتحال سے دوچار ہیں، تو اس سے پہلو تہی برتنا کسی طرح روا نہیں، بلکہ قرآن مجید کی زبان میں یہ کتمان شہادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور تلبیس سے کام لینا عام حالات میں بھی گناہ ہے، لیکن گواہی میں دھوکہ دہی عام جھوٹ اور دھوکے کے مقابلے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرے کے نام پر ووٹ دینا، مقرر ووٹ دینا صرف غیر قانونی کام ہی نہیں بلکہ ایک غیر شرعی فعل ہے۔ اس کے لیے بھی انسان عند اللہ جواب دہ ہوگا، اس لیے کہ اسلام ہر حال میں اخلاقی اقدار کو قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، خواہ لوگوں کے ساتھ معاملات، سماجی زندگی ہو یا سیاست میدان ہو، یہاں تک کہ معرکہ جنگ۔ جمہوریت میں جہاں تک بہت ساری خوبیاں ہیں وہیں بعض خامیاں بھی ہیں۔ اسلام ان خامیوں کی اصلاح کے ساتھ ان کو قبول کرتا ہے۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتخاب میں حصہ لینے اور عوامی نمائندہ منتخب ہونے کے لیے نہ علم و دانش کی ضرورت کی شرط ہے، نہ اخلاق و دیانت کی ضرورت۔ پہلے لوگ اس کا رونا روتے تھے۔ جاہل اور کم تعلیم یافتہ افراد منتخب ہو جایا کرتے تھے، اور ملک کے حساس مسائل کا فیصلہ ایسے ناکنندہ تراش افراد کے حوالے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بعض ایسے ارکان مقننہ بھی تھے اور ہیں جو دستخط کی صلاحیت سے بھی بے نیاز ہیں اور نشان ابہام ہی سے کام چلاتے ہیں۔ اب بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے اور بڑی تعداد میں ایسے عناصر مجلس قانون ساز میں پہنچ رہے ہیں جو نامزد اور نامور مجرم ہیں۔ ان پر قتل، زنا، غصب اور رہزنی کے علانیہ جرائم ہیں۔ پہلے پولیس گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتی تھی، اب ان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہے۔ کرپشن اور سیاست کا اب چولی دامن کا رشتہ ہے، اور اب کسی بھی لیڈر کے بارے میں اس کام کی خبریں سن کر عام شہری کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک اب معمولی شرط ہے۔ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں ان میں شاید 1% بھی ایسے نہیں جو حقیقت میں ایماندار کہلانے کے لائق ہیں، جن کی زندگی پاک و صاف ہو اور عوام کی املاک میں خرد برد کرنے کا عزم لے کر اس میدان میں نہ اترے ہوں۔ ڈاکٹر راجندر پرساد 12 سال ہندوستان کے صدر رہے، اور جب سبکدوش ہو کر اپنے وطن پٹنہ گئے تو ان کو رہنے کے لیے کوئی مکان بھی میسر نہیں تھا۔ جواہر لال نہرو دارالمصنفین اعظم گڑھ کے رکن تھے۔ اس وقت فیس رکنیت 500 روپے تھی۔ جب مولانا مسعود علی ندوی
نہروجی سے ممبری فیس لینے کے لیے گئے تو ان کے پاس 500 روپے بھی مکمل نہ ہو سکے اور 2 قسطوں میں فیس ادا کی اور اپنی پاس بک دکھائی جس میں 200-250 روپے سے زیادہ نہ تھے۔ لیکن آج معمولی عوامی نمائندوں کے محلات پر قصر شاہی اور گھر کی زیبائش پر جنت شداد ہونے کا گمان ہوتا ہے اور پولیس چھاپہ مارتی ہے تو منو سونے زیورات ان کے مکان سے برآمد ہوتے ہیں۔ آج جب کسی امیدوار کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام امیدواروں میں یہی شخص آپ کے نزدیک اپنی دیانت و امانت، جذبہ خدمت اور نمائندگی کی صلاحیت میں نسبتاً بہتر اور قوم و ملت کے لیے مفید ہے؟ کسی شخص کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ ہو، آپ کے علم میں ہو کہ یہ کرپٹ اور راشی ہے، قوم کی خدمت کے بجائے اپنے اور اپنے خاندان کی خدمت ہی اس کا مقصود ہے، اس کے باوجود آپ اسے ووٹ دیں یا لوگوں کو اس کی ترغیب دیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ اس بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ اس میں جھوٹی گواہی دینے کا گناہ ہوگا۔ یوں تو ہر جھوٹ برائی ہے، لیکن جھوٹی گواہی کا گناہ کی تمام صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑے گناہوں میں سے ایک شمار فرمایا ہے۔ ووٹ میں امیدوار کی صلاحیت اور کردار کے بجائے محض اس بات کو معیار بنانا کہ یہ ہمارے محلے کا ہے، ہمارے اس شخص سے تعلقات ہیں، اس نے ہمارا فلاں ذاتی کام کر دیا تھا، یہ ووٹ دینے کے لیے ہمیں پیسہ دے رہا ہے، درست نہیں ہے۔ یہ خیانت اور جھوٹی گواہی ہے اور یہ پیسے رشوت ہیں۔ ہر شخص اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے۔ ایسا شخص 1-2 نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ بدخواہی کا مرتکب ہے۔ اس لیے ووٹ کے بارے میں خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تمام امیدواروں پر غور کرنا چاہیے، اس کی گزشتہ زندگی اور عام لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک اور رویے کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور پھر جس امیدوار کو بہتر اور مفید تصور کرتا ہے اس کے حق میں ووٹ دینا چاہیے۔ ووٹر کے لیے یہی اصل کامیابی ہے، جس کے حق میں اس نے ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ اگر وہ ہار گیا تب بھی ووٹ دینے والا اپنے مذہبی فریضے اور قومی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خیانت کا مرتکب تصور نہ کیا جائے گا، اور اگر ایسے امیدوار کو ووٹ دیا جائے جو قوم کے لیے مفید نہیں، مضر ہے، تو گویا امیدوار جیت جائے۔ پھر بھی ایک مسلمان ووٹر کے لیے یہ بار ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے اس غلط عمل کی بابت عند اللہ جواب دہ ہے، اور خدا کی ترازو میں اس کا یہ عمل قابل مؤاخذہ ہے۔